الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اسلام کا مزاج جوڑ کا ہے، توڑ کا نہیں۔ اسلام کا مزاج دلوں کو جوڑنے کا ہے، دلوں کو توڑنے کا نہیں۔ رشتوں کو ملانے کا ہے، رشتوں کو منقطع کرنے کا نہیں۔ ملاپ کا ہے، جدائی کا نہیں۔ اسلام کا مزاج ملاپ کا ہے، ملانے کا ہے، جوڑنے کا ہے، اتفاق کا ہے، محبتوں کا ہے، مل کے رہنے کا ہے۔ نفرتوں سے، انتشار سے، اختلاف سے، جدائیوں سے، قطع تعلق سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے مسلمان معاشرے میں نکاح رواج پاتے ہیں، طلاق خلا کے راستے بند ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں نکاح پسندیدہ ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح کی ترغیب ہے، نکاح پہ اجر ہے، نکاح پہ جنت ہے۔ طلاق پر، خلا پر، طلاق کی طلب پر، بلا وجہ طلاق کی طلب پر حرام ہے، گناہ ہے، جنت سے دوری ہے، اللہ کا غضب کا شکار ہے، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ نکاح عبادت ہے اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ حرام ہے۔ نکاح سے دل ملتے ہیں، گھر جڑتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے، خاندان اکٹھے ہوا کرتے ہیں، محبتیں رواج پاتی ہیں۔ طلاق سے دل ٹوٹتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، اولادیں اور نسلیں بے یار و مددگار ہوتی ہیں، خاندانوں میں جنگ و جدال شروع ہوتا ہے۔ اسلام کہاں اسے برداشت کرے؟ لیکن ہمارے ماحول میں پھیلتی ہوئی برائی طلاق اور خلا کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائی طلاق اور خلا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن۔ نکاح تو کرو، طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق سے اللہ کا عرش بھی دھل جاتا ہے، وہ بھی دھل جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایما امرأة سألت زوجها طلاقا، جو بھی عورت
کسی بڑی وجہ سے، کسی بڑی مصیبت کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی۔ نکاح کی ترغیب ہے، طلاق ناپسندیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، سب سے بدترین چیز روئے زمین پر طلاق ہے۔ سب سے بدترین چیز روئے زمین پر طلاق ہے۔ تو اسلام کا مزاج جوڑ کا ہے، ملانے کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے گھروں میں جب اسلام کی زندگی تھی تو جب بیوی اپنے گھر جایا کرتی، بیٹی جس کو ماں باپ رخصت کرتے، تو وہ بیوی، نیک بیوی، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد دوسرے گھر کو یوں گھر بناتی کہ پھر جنازہ تو اس گھر سے نکلتا، ویسے کبھی اس گھر کو نہیں چھوڑا کرتے۔ تصور نہیں تھا کہ اب اس گھر سے میں نے کسی اور گھر بھی جانا ہے۔ شوہر خوشحال ہے یا فقیر ہے، وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، ساری زندگی یہ نیک بیوی اس کے ساتھ نبھایا کرتی تھی۔ آمدنی تھوڑی ہوتی یا زیادہ ہوتی، وہ خوشحال ہوتا یا کسی آزمائش میں گھر جاتا، اس کے ہاں آمدنی کی فراوانی ہوتی یا تنگ دستی کی آزمائش آ جاتی، مجال ہے نیک بیوی اس کا ساتھ چھوڑتی، حوصلہ بڑھاتی، ہمت بڑھاتی، صبر کھلاتی اور اس کا دل بڑا کرتی، لیکن مجال ہے اس کی دل کے اندر بے وفائی آتی۔ وہ اپنے اماں ابا کا گھر چھوڑ کر اس لیے گئی، اب میرا گھر وہ ہے۔ اور یہ مرد جب کسی کی بیٹی گھر سے لے کے آتا، پھر اس کی ہر مزاج، اس کی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی برداشت کرتا، اس کے لیے اپنی نجات سمجھتا، اپنے لیے باعث اجر سمجھتا، اپنی جنت سمجھتا۔ اس کی تکلیف ہے، اس کی بیماری ہے، اس کے دکھ درد ہیں، یہ اس ساری آزمائش کو یہ شوہر خندہ پیشانی برداشت کرتا، یہ میری رفیقہ حیات ہے۔ کافروں کے نظام تعلیم نے اور میرے اور آپ کے گھروں میں رکھی گندگیاں اور ٹی وی کی اسکرین پر جو ہماری قوم کی سوچ بن رہی ہے، کافرانہ نظام تعلیم اور کافرانہ یہ زندگی نے آج ہمارے معاشرے کے اندر کفر کی وہ گندگی کہ گھر گھر سے طلاق کی آواز ہے۔ وفاداری، میاں بیوی میں اعتماد، میاں بیوی پیار اور زندگی بھر نبھانے کا سلسلہ، ایسا لگتا ہے اب اس کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کافروں کے معاشرے میں تو یہ گندگی تھی کہ ٹشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور پھینکا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کیا اور دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اس معاشرے کی یہ گندگی تو تھی کہ جہاں میاں بیوی کا سلسلہ ہی ختم، ازواج زندگی کے تصورات ہی ختم، میاں بیوی کے سلسلے ہی ختم، لیکن مسلمان معاشرے میں اس گندگی کا رواج کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس نظام تعلیم نے یہ سمجھتا ہے بچی صرف گندگی دیکھ رہی ہے، نہ وہ ایک زندگی سیکھ رہی ہے، وہ ایک زندگی سیکھ رہی ہے۔ یہ ایک نئی نسل اس میڈیا کے ذریعے ایک زندگی سیکھ رہی ہے، اور ان اسکرینوں پر آنے والی جو مخلوق ہے عام طور پہ وہ میاں اور بیوی کے تصور سے خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ جو مخلوق ان ٹی وی کے اسکرینوں پہ آتی ہے ان کے ہاں میاں بیوی کا تصور سے وہ آزاد ہوتی ہے مخلوق۔ تو آزاد مخلوق اس قوم کو آزاد ہی بنائے گی نا۔ بھوک کی وجہ سے اس قوم کے گھر نہیں ٹوٹتے، معیشت کا مسئلہ نہیں ہے،
فقر کے سلسلے نہیں ہیں، یہ بد دماغی ہے، بد مزاجی ہے، یہ اس گندی نظام تعلیم، گندے پروگرام دیکھنے سے ذہن سازی ہے۔ صبر شکر نام کی چیز ہی ختم ہو گئی، برداشت، تحمل، میاں بیوی کے رشتے اتنے کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے۔ ذرا سی بات ہوئی، اس نے خلا کا جھنڈا اٹھایا، اس نے طلاق کا پتھر پھینکا۔ ذرا سی بات ہوئی، وہ عدالت پہنچی اور اس کو دیکھو، اس نے پتھر مانگا، اور کوئی بول آتی نہیں سوائے طلاق کے۔ ذرا سا غصہ ہوا، اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، اس نے خلا کا مطالبہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، یہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمان معاشرے کی یہ گندگی تھی ہی نہیں۔ مسلمان معاشرے کی تو عبادت تھی نکاح، عبادت تھی نکاح، یہاں تو دینداری تھی نکاح۔ اس معاشرے میں بے دینی کا، اس حرام کا کوئی گزر نہیں تھا۔ ذرا سی ازمائش شوہر پہ آئی، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ذرا سی وہ بیچاری بیمار ہوئی، شوہر لا تعلق ہو گیا۔ کیسی غیرت مٹی ہے، کیسی غیرت مٹی ہے۔ ذرا سی اس پہ ازمائش آئی، شوہر لا تعلق، اور تھوڑی سی مرد پر ازمائش آئی، بیوی لا تعلق۔ تو میرے عزیزو، مسلمان معاشرے کی دولت نکاح ہے، عبادت ہے، اجر ہے، جنت کا ذریعہ ہے، اس میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے ایک حد تک، فرض کروں گا میں، کسی حد تک اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی انتہائی ناگواری کے ساتھ، ورنہ نبھانے کی زندگی ہے۔ پہلے نیک بیوی اپنے گھر سے نکلتی تو مجال ہے اس کی نظریں کسی اور کی طرف اٹھتی، مہینوں نہیں، سالوں ہاں سال اپنی شوہر کی عدم موجودگی میں بھی اس کی نظریں غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھی۔ تاریخ میں ایک نہیں کئی واقعات اپنے شوہر کی انتظار میں، نظریں اسی کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے اجازت لے کے نکلے دمشق کی طرف، اور وہاں اسلامی فتوحات کا مہم کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اللہ کی شان کہ جب گھر میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر گئے تو 30,000 درہم بھی دے کر گئے کہ واپس آتا ہوں، میری ساری پونجی یہی ہے، کاروبار کروں گا، ضرورت پڑی جتنی چاہو استعمال کر لینا۔ دمشق نکلے، وہاں اسلامی فتوحات کا مہم کا سلسلہ چل پڑا۔ کرتے 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 27 سال گزر گئے، اور یہ نیک مند سعادت مند خاتون، اس کے چند مہینے کے بعد اللہ نے اسے اولاد دی۔ اب اس اولاد کی تربیت کرنے لگی کہ یہ میرے شوہر کی بھی امانت ہے، اور اپنے شوہر کا پیسہ بھی میرے شوہر کا امانت ہے۔ اس اولاد کی تربیت سے بہتر اس کا استعمال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رقم کو بھی تول تول کے استعمال کیا، اور اس بیٹے کی شکل میں جو اللہ نے انہیں امانت دی تھی اس کی بھی خوب تربیت کی۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ بچہ جوان ہوا اور غیر معمولی حافظے کا مالک، قرآن کا بھی حافظ، علم بھی خوب اللہ نے دیا، قرآن حدیث کے ماہر بنے، اور صرف 21 سے 22 سال کی عمر میں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے بہت بڑے امام، بہت بڑے مدرس، امام ربیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔
امام سفیان ثوری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پہلو میں بیٹھ کر قرآن حدیث کا علم حاصل کیا. اتنے بڑے بڑے لوگ پورے مدینہ میں شہرت درس قرآن دیتے تھے اور اطراف کے لوگ آ کر آپ سے قرآن پڑھا کرتے. 22 سال کا نوجوان امام ربیعہ کے نام سے مشہور ہو گیا پورے مدینہ منورہ میں. 27 سال کے بعد جب شوہر واپس آیا تو عجیب شان تھی. کمر میں تلوار باندھی ہوئی، ہاتھ میں لمبا سا نیزہ، اور دور سے نیزے کی انی سے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ نوجوان امام ربیعہ نکلے تو امام ابو عبد الرحمن فروخ اندر سواری کرنے لگے. تو نوجوان تو جانتا نہیں تھا، روکا، پھر اندر جانے لگے. کچھ بات بآوازیں بلند ہو گئی. کہا تم کون؟ وہ کہا تم کون؟ یہ میرا گھر. وہ کہا تمہارا گھر کیسے؟ دونوں کی آواز بلند ہوئی. ہر ایک کہنے لگا کہ میں تجھے حاکم وقت کے پاس لے کے جاؤں گا. اتنے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ میرے استاد کے ساتھ ایک معاملہ پیش ہے، وہ بھی پہنچ گئے. اور انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو امام ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں فلاں ہوں اور میں اتنے سال پہلے گھر سے نکلا تھا. یہ بات وہ کہہ رہا تھا کہ نیک صالح بیوی، سعادت مند بیوی جو اس انتظار میں زندگی کے دن کاٹ رہی تھی کہ کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں اپنے شوہر کو دیکھ سکوں، ورنہ یہ امانت اپنے شوہر کو آخرت میں حوالے کر دوں گی. جو اس امید کے ساتھ زندگی کے دن گزار کر رہی تھی کہ شاید زندگی میں میرا شوہر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور یہ بیٹا اس کی امانت اس کے حوالے کر سکوں، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں میں اس کی امانت دے دوں گی کہ میں نے تیرے مال میں، تیرے دولت میں، تیری اولاد میں خیانت نہیں کی. اس نے جب کواڑ سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی اپنے آپ. پہلے تو آواز پہچانی، پھر دیکھا تو دونوں کو اندر بلا لیا اور پھر انہیں تعارف کرایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہارا باپ ہے. پھر خوب گلے ملے اور خوب روئے. تو امام ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑھے، کھانا کیا، کھانا کھایا، آرام فرمایا. مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. بیٹا پہلے نکل گیا. اہلیہ سے اجازت لے کر مسجد نبوی تشریف لے گئے. پوچھا وہ رقم جو میں دے کر گیا تھا؟ کہا بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو جب مسجد نبوی پہنچے تو ایک بھرا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک لمبی سی ٹوپی پہنی ہوئی اور لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس درسگاہ میں بیٹھے ہوئے. یہ دور سے دیکھ رہے ہیں، پہچانے نہیں اپنے بیٹے کو. پاس بیٹھنے والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے. بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے اور اس امام کو نہیں جانتا. اس نے کہا تم نہیں جانتے؟ کہا کون ہے؟ کہا امام ربیعہ ہے. یہ امام ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کا بیٹا امام ربیعہ ہے یہ. تو بڑے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا. گھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کا آج وہ شان اور عزت و مرتبہ دیکھی کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ مرتبہ نہیں دیکھا. تو بیوی کہنے لگی کہ آپ جو امانت مال کی شکل میں مجھے دے کر گئے تھے، میں نے کہا یہ میری شوہر کی امانت ہے اور اس بچے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنے سے بہتر اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہو سکتا. تو شوہر کہنے لگا واقعتاً اس سے بہتر مصرف اس دولت کا کوئی نہیں تھا، اور اس شان و شوکت کے سامنے اس دولت کی کیا حیثیت ہے جو اللہ نے میرے بیٹے کو علوم نبوت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. ہاں میرے عزیزو، مسلمانوں کے گھروں کے نقشے کبھی یوں بھی ہوا کرتے تھے، کبھی یوں بھی ہوا کرتے تھے. تو جب بیٹی گھر سے نکلتی تھی
تو ان کے ماں باپ ان کی تربیت کرتے تھے کہ بیٹی اب تمہارا گھر وہ ہے. زندگی گزر جاتی تھی، اونچ نیچ تو آتی ہے، لیکن میرے عزیزو صبر شکر سے مسلمانوں کے گھر بڑی محبتوں کی اور رونق اور بڑی بہار ہوا کرتی تھی. ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. کوئی شخص دور سے سفر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے آیا تو عجیب منظر دیکھا کہ شیر آپ کی اطاعت کر رہا ہے. شیر آپ کی اطاعت کر رہا. بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا. کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، میری تنہائی کی زندگی ہے، میری بیوی میں کچھ اخلاقی کمزوریاں ہیں، لیکن میں اللہ کی خاطر اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں. اسی کے بدولت اللہ رب العزت نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. صرف نوافل سے جنت نہیں ملتی بھائی. ہاں، صرف اسی کا نام تسبیح پڑھنے کا نام نہیں اللہ تک پہنچنے کا. یہ جو گھر کی زندگی میں چھوٹی موٹی تکلیفیں آ جاتی ہیں، انہیں اللہ کے لیے برداشت کر لینا اور یہ زندگی کی گاڑی چلتے رہنے دینا، اس پر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ولایت کا مرتبہ ہے. اس پر بھی اللہ کے ہاں ولایت کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اس لیے کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں خاندان ٹوٹتے ہیں. غیبت، دشمنیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. نسلیں اجڑ جاتی ہیں، جنگ و جدال، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، اور آنے والے نسل کے لیے ایک غلط راستہ مل جاتا ہے. غلط راستہ مل جاتا ہے. تو صبر شکر سے زندگیاں مسلمانوں کے گھروں کی بن جایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بدترین مبغوض ناپسندیدہ چیز زبان پہ طلاق کے الفاظ لانا، طلاق دینا، سب سے ناپسندیدہ چیز. تو نیک بیویاں جب گھروں سے جاتی تھی میرے عزیزو تو اس گھر کو بنانے کے لیے جایا کرتی تھی. اور نیک صالح مرد جس بچی کو اپنے گھر میں لاتے تو پھر اس عزم کے ساتھ لاتے کہ اب زندگی کی مشکلات ہوں اور زندگی کی آزمائشیں اور تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہو، اب میری یہ رفیقہ حیات ہے، اب میں نے اس کے ساتھ نبھانا ہے. حضور علیہ السلام نے بدترین لعنت فرمائی اس شخص پر جو فرمایا کہ ایک ذائقہ کے بعد دوسرا ذائقہ چکھنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، کہ اسے چھوڑوں گی دوسرا کر لوں گی، اور وہ کہتا ہے اسے چھوڑ دوں گا دوسرا کر لوں گا. بدترین لعنت فرمائی. مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے گھرانے ہیں، کافروں کی سوسائٹیاں اور گھر نہیں ہیں. ان کے ہاں اس نکاح کی کوئی عظمت اہمیت نہیں ہے، ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ایسا معاہدہ ہے کہ زندگی بھر نبھانے کا نام ہے. اسلام میں تو نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے زندگی بھر نبھانے کا نام ہے. بڑے بزرگ اللہ کی شان، اللہ نے بیوی، اللہ نے اس کا ظاہری حسن خوب دیا تھا. تو ایک دن بیٹھے آپس میں بات چل رہی ہے تو شوہر کہنے لگے، ان کا چہرہ، ان کا رنگ اتنا صاف نہیں تھا، تو بیٹھے بیٹھے یہ تکلف میں کہنے لگے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں. تو وہ تھوڑی سی ناراض سے ہوئی، کہا تو جنتی ہے، مجھ جیسے حور پری مل گئی، میری قسمت کھوٹی، تو میری زندگی میں آ گیا. اس نے کہا نا تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں، تجھے دیکھتا ہوں میں شکر کرتا ہوں، تو مجھے دیکھتی ہے صبر کرتی ہے، صبر والا بھی جنتی، شکر والا بھی جنتی.
تو پہلے مسلمانوں کی زندگیاں یوں بن جایا کرتی تھی، صبر شکر سے زندگیاں بن، کبھی وہ صبر کرتی، کبھی یہ شکر کرتا، کبھی وہ صبر کرتا، یہ شکر کرتی۔ اللہ کو پانا زندگی کی منزل ہوا کرتی تھی، اللہ کو پانا زندگی کی منزل ہوا کرتی تھی۔ وہ اللہ شکر سے بھی ملتا ہے، صبر سے بھی ملتا ہے۔ زندگی کا مقصود اور مطلوب اپنے اللہ کو پانا ہوتا تھا۔ وہ گھر میں مزاج کے مطابق حالات ہوں اس سے بھی ملتا ہے، وہ اللہ گھر میں حالات مزاج کے خلاف ہوں صبر کرنے پر اس سے بھی ملتا ہے۔ کبھی اللہ یوں نوازنا چاہتا ہے، کبھی اللہ یوں نوازنا چاہتا ہے، گھر بن جایا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو تہذیب میری نسل آج ان ذرائع ابلاغ پہ دیکھ رہی ہے، اور جو نظام تعلیم اسے پڑھایا جا رہا ہے، جو ذہن سازی اس نئی نسل کی ہو رہی ہے، اس میں ان بندھنوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس نکاح کی شکل میں معاہدوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ چند لمحوں میں گھستے بستے گھر اجاڑنا کھیل بن گیا تھا۔ چند لمحوں میں چھوٹی سی بات پر یہ طلاق کا مطالبہ، یہ خلا کا مطالبہ، وہ عدالت پہنچ گئی۔ طلاق اور خلا کے سلسلوں سے طلاق عدالتیں بھری ہوئی ہیں۔ پہلے تو مرد کرتا تھا، اور بدقسمتی سے عورت بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ نئی نسل یہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ پہلے تو مرد کی حرکتیں تھیں، اب یہ نئی نسل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ خلا کے جتنے کیسز ہیں یہ لڑکیوں کی طرف سے۔ دارالافتاء دیکھیے تو فتوے ہیں تو اسی کے، اور عدالتوں میں دیکھیے تو 99% کیسز اسی طلاق اور خلا کے، کہنے میں گھرانے مسلمانوں کے، کہنے میں معاشرہ مسلمانوں کا۔ میرے عزیزو، اجڑتا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ ان گندگیوں کی وجہ سے، اس مرد عورت کے اختلاط کی وجہ سے، اس آزادانہ زندگی کی وجہ سے، اس غلط نظام تعلیم کی وجہ سے، اس بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے، اس عریانی کے تماشوں کی وجہ سے، اس آزادانہ میل جول اور تعلق اور گفتگو کی وجہ سے ہنستے بستے گھر اجڑتے چلے جاتے۔ اس تہذیب نے، اس گندی تہذیب نے، جس کی بنیاد بے حیائی پر ہے، مرد عورت کے آزادانہ میل جول پر ہے، اور اس آزادانہ تعلیم نے مرد اور میاں بیوی میں اعتماد آنے نہیں دیا۔ وہ اس کے گھر میں آتی ہے کچھ تحفظات کے ساتھ، یہ اسے گھر میں لاتا ہے کچھ تحفظات کے ساتھ۔ غیر عورت سے 100% بے تکلفی، اس کی غیر عورت سے 100% بے تکلفی، اور یہ غیر مرد سے بے تکلف، لیکن حلال شوہر اس میں تحفظات ہیں، اسے حلال بیوی اس میں کچھ تحفظات کی رکاوٹ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسلام نے تو یوں کہا کہ بدن سے زیادہ قریب چیز لباس کے اور کوئی چیز نہیں، تو فرمایا مرد اپنے عورت کے قریب تر اتنا ہے جیسے کہ لباس قریب ہوتا ہے، عورت اپنے مرد کے اتنے قریب ہے جتنا لباس قریب ہوتا ہے۔ وہ اس کا لباس، یہ اس کا لباس، بیچ میں کوئی اور چیز آڑ ہے ہی نہیں، پھر بد اعتمادی کس چیز کی؟ اور پھر بدن پہ کہیں دانا ہو، کوئی داغ ہو تو لباس کام کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ نیک صالح بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے۔ سعادت مند مرد وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی بیوی کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے۔ بشر ہیں، کس میں کمیاں نہیں ہوتی، کس میں کمزوریاں نہیں ہوتی۔ عورت کا کام ہے، شریف عورت اپنے شوہر کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ سعادت مند مرد اپنی بیوی کی کمیوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔
وہ ان کا لباس، یہ ان کا لباس، نہ یہ کہ ان کی کمزوریاں بھرے محفل میں اس کے تذکرے ہوں، نہ یہ کہ ان کی کمزوریوں کا تذکرہ سہیلیوں میں ہو، نہ یہ کہ ان کی کمزوریوں کا تذکرہ دوستوں میں ہو، ایسا نہیں، وہ تو اس کے لیے پردہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. لیکن میرے عزیزوں، مغربی تہذیب کی گندگیاں ہیں. اب یہ گندگی کو لوگوں نے اسی کو اچھائیاں سمجھ لیا ہے. انہی گندگیوں کو لوگوں نے اسے کمال سمجھ لیا کہ ڈسکس کرنا ہے اپنے شوہر کے کردار پر. لا حول ولا قوت. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. کمیوں پہ پردہ ڈال دیا. تو میرے عزیزو، نکاح کی زندگی مبارک زندگی ہے. حد الامکان گھر کو نبھانا چاہیے. اللہ میرا اور آپ کا مقصود ہے، مطلوب ہے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. ہماری زندگی کا مقصود، مطلوب، محبوب، مسجود اکیلا اللہ ہے. ان دونوں کا آپس کا ملنا، اللہ تک پہنچنا ہے. کبھی صبر کے راستے سے پہنچتے ہیں، کبھی شکر کے راستے سے پہنچتے ہیں. ان دونوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. کبھی صبر کے راستے سے دونوں پہنچیں گے، کبھی شکر کے راستے سے پہنچیں گے. اللہ نے حلال بیوی دی ہے. جب تک یہ حلال بیوی اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ عبادت ہے. اور جب تک یہ حلال شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اس وقت تک یہ عبادت اس کے ساتھ ہے. اور میرے عزیزو، اگر طلاق کا مطالبہ کیا، خلا کی طرح دوڑ کھڑی ہو گئی، تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی. آخری درجہ میرے عزیزو، آخری درجہ. کوئی صورت نہیں، کسی گندگی میں مبتلا ہے وہ عورت، کسی گندگی میں مبتلا ہے، نصیحت بھی کارگر نہیں، بستر کی علیحدگی بھی کارگر نہیں، تنبیہ بھی گنجائش کوئی نہیں. تو پھر بھی شریعت نے کہا کہ اب معاملہ گھر سے نکلا ہے تو دو حاکم، صاحب علم، صاحب دین، سمجھدار، خاندانوں کے بڑے، وہ مل بیٹھ کر میاں بیوی کی آپس میں صلح کرائیں. اور اگر یہ چاہیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور ان کی نیت ٹھیک ہوگی، اللہ ان کی آپس میں صلح کرا دے. پہلے خود نصیحت کرے، بستر الگ کر دے، تنبیہ کرے. یہ گھر سے پھر بھی معاملہ باہر نکل رہا ہے، چلو خاندان کے کچھ دو نیک صورت، کچھ ایک ادھر کا ایک ادھر کا، جو گھر بنانے کی نیت رکھے، صلح کرانے میں سچے ہوں، یہ اگر چاہیں گے، اللہ رب العزت ان کے فیصلے میں خیر ڈال دے. ایک طریقہ بتایا ہے. ہمارے ہاں نکاح کی تو بہت فکر ہوتی ہے، کئی مہینوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن طلاق کے لیے چٹپٹ، اس میں کوئی دیر نہیں لگاتے. ارے میرے عزیزو، جیسے نکاح، اس کا اہتمام ضروری ہے. اگر کہیں زندگی میں اس کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے، تاکہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ظلم نہ ہو. اس لیے کہ بلا کسی بڑی وجہ سے اگر شوہر نے طلاق دی، اس نے ظلم کیا. اگر بیوی نے طلاق مانگی، اس نے ظلم کیا. کل قیامت میں کئی ظالموں میں نہ اٹھائے جائے. نکاح کا اہتمام ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اسے شریعت کے مطابق انجام دیا جائے. تو میرے عزیزو، اگر کوئی صورت نہیں بن رہی، کوئی مصیبت ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ گھر کا بننا ناممکن ہے، شریعت نے اس کے بعد اس کی بھی تعلیم دی ہے، اس کی بھی تعلیم دی. لیکن وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے ہاں جس پر پورے معاشرے کا اس وقت اتفاق ہو گیا کہ طلاق کا ایک ہی طریقہ اختیار کرنا ہے.
جس پر اس وقت تقریباً 99% ہمارے معاشرے کا اتفاق ہے، اور وہ طلاق کا طریقہ یہ جس پر اتفاق ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینی ہے۔ اگر کوئی ایک دے تو عورت کے رشتہ داروں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، دو دے کبھی اس کے اپنے ماں باپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، جب تک تین نہ دے یہ ٹھنڈے ہوتی نہیں، لیکن جیسے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر جب ہوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو، بچوں کا رونا، اپنی غلطی کا احساس۔ لیکن جب شریعت نے ایک راستہ بتایا، ایک طریقہ بتایا، وہ تو سارے راستے خود بند کر دیے، اب رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دینی ہے تو تین ہی دینی ہے۔ اگر ایک دے اس وقت غصہ ٹھنڈا، وہ بھی ایک اور مانگتی ہے، وہ بھی ایک اور مانگتی ہے، جب تک اس کا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا جب تک یہ تین نہ دے دے، اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہ ہوتا جب تک یہ تین مرتبہ نہ کہہ دے۔ بلکہ اگر ایک دو پہ اتفاق کرے، اس کے خاندان والے کھڑے تینوں دو، یہ زور لگاتے ہیں تینوں دو، اور جب دے دیتے ہیں پھر جب ہوش آتا ہے اب بھاگتے، بچے ہیں، نیت نہیں تھی، غصہ تھا، ارادہ نہیں تھا ہمارا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی راضی ہے اس پر، یہ بھی راضی ہے، دونوں کے خاندان بھی راضی ہیں، اب رونا روتے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی حل بتا دیں، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ۔ اور پھر ایسے اور غلط راستے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں، مرنے کا خوف نہیں، کل محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے رسوائی کا خوف نہیں، اور بس اوقات ساری زندگی حرام زندگی گزار، ساری زندگی حرام زندگی گزار۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، مرنا ہے، محشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ گندگی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور جو طریقہ اختیار کر رہا ہے وہ بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ۔ شریعت نے جب بننے کی کوئی شکل نہیں تو شریعت نے ایک بہتر راستہ بتایا ہے کہ ایک طلاق، وہ بھی حیض میں نہیں، وہ بھی حمل کی شکل میں نہیں، وہ بھی طہارت میں، جس سے میاں بیوی کا زوجیت کا تعلق بھی جس میں نہ ہو، ایک طلاق دے دے۔ اگر اس کے علاوہ دے گا، حمل میں دے گا، حیض میں دے گا، اکٹھی دے گا، ہو پھر بھی جائے گی۔ ایک طلاق کا بدترین گناہ الگ، اور دوسرا ایسے موقع پہ یوں دینا، اس کا گناہ بدترین الگ، ہو پھر بھی جائے گی۔ شریعت نے آخری درجہ بتایا ہے، جب کوئی شکل نہیں بنتی، ساری شکلیں اختیار کر لی، ایک طلاق۔ اور اس میں کیا خیر ہے؟ 3 مہینے ماہواری کے ہوتے ہیں، ہوش ٹھکانے آ سکتا ہے، بچوں کا خیال آ سکتا ہے، عقل آ سکتی ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو سکتا ہے، ندامت اور شرمندگی ہو سکتی ہے، موقع ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور رجوع کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تجھے اپنے گھر پہ دوبارہ لے جاتا ہوں، بس کافی ہے۔ 3 مہینے کی مہلت دی ایک کی صورت میں، کیونکہ عام طور پہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ تم تینوں دے کر شرمندہ ضرور ہوتا ہے، 99% روتے ضرور ہیں، احساس ضرور ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ شریعت، اس کا نام ہی رحمت کا ہے، شریعت نام ہی شفقت کا ہے، شریعت نام ہی خیر خواہی کا ہے، اس سے رہنمائی کیوں نہیں دی جاتی کہ 3 مہینے سوچنے کا موقع ہے دونوں خاندانوں کو بھی، میاں بیوی کو بھی، کہ سوچ لے، اور سوچنے کے بعد اگر پھر بھی اب تک نہیں تو ایک ہوئی، اب دونوں آزاد ہیں، یہ عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اگر نکاح نہیں کرتی، اب بھی شوہر کے پاس موقع ہے کہ 2-3 آدمیوں کو بلا کر اس سے نیا نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی کتنا آسانی بتائی، کتنا راستہ بتایا،
اور حد الامکان شریعت کی چاہت ہے کہ گھر نہ ٹوٹے، خاندان نہ ٹوٹے، نفرتوں کی آگ نہ لگے، اولادیں بے سہارا نہ ہوں، غیبتوں کا طوفان نہ ہو، اور ان کی ایمانی اور دینی زندگی ضائع نہ ہو۔ حد الامکان شریعت نے اس کا اہتمام کیا، سوچنے کا، سمجھنے کا، فکر کرنے کا سارے مواقع شریعت نے دیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میرے عزیز میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے 3 طلاقیں نہ لکھوا دے۔ وہ ایک لکھتا ہے تو اس پہ زور دیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، تینوں دو۔ میرے عزیزو، مسلمانوں کے گھر جب بنتے ہیں اور جو معاہدہ نکاح کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر عرض کروں میرے عزیزو، مسلمان شادیاں کرتے ہیں دنیا کے چند سالوں کے لیے نہیں، کھربوں سالوں کے لیے شادیاں کرتے ہیں، کھربوں سالوں کے لیے۔ اس لیے فرمایا جب نکاح کرو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کرو، اور تعلیم دی کہ وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو، نیکی کو سامنے رکھنا، تمہارے ہاتھ خوشی خرم میں ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ دین کو سامنے رکھنا تاکہ یہ ازواجی زندگی تمہیں مرنے کے بعد بھی قبر تک، حشر تک جنت میں ساتھ کام آئے۔ یہ چند سالوں کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا معاہدہ نہیں ہے، زندگی بھر کا نبھا ہے، زندگی بھر کا نبھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، ولا تطلقوا، طلاق نہ دو، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، اس لیے کہ طلاق سے اللہ کا عرش بھی تھیل جاتا، اللہ کا عرش بھی تھیل جاتا۔ اس سے دور رہو، حد الامکان کوشش کرو گھروں کو نبھانے کی۔ اور جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، گھر کے سربراہ ہیں، خاندان ہیں، ان کو بھی ترغیب دی کہ اللہ سے تم بھی ڈرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے بندھن کا وقت ہوتا تھا، نکاح کے بندھن کا وقت ہوتا تھا تو 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور 3 آیات میں ایک بات 4 مرتبہ مشترک تھی، اور وہ بات تھی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ جب نکاح کے بندھن کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے، اور 3 آیتوں میں 4 مرتبہ اسی ایک بات کی تلقین ہوتی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ تعلیم بچے کے لیے بھی ہوتی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، بچی کو بھی تعلیم ہوتی، اللہ سے ڈرنا۔ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں بچی شوہر کے سامنے نہیں ہوتی، اللہ سے ڈرنا، اس بچی کا حق ضائع نہ کرنا۔ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں شوہر بچی کے سامنے نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنا، اپنے شوہر کا حق ضائع نہ کرنا۔ خاندان بھی وہاں موجود ہوتے تھے، لڑکی والے بھی، لڑکے والے بھی، اللہ سے ڈرنا۔ بچے ہیں، نادان ہیں، نئی زندگی بنی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اب بڑوں کا کام ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اس گھر کو بنانا اصل ہے، توڑنا کمال نہیں۔ یہ نہیں کہ ذرا ہوئی تو ماں بیٹی کو لے گئی، اور ذرا کچھ ہوا تو باپ نے بیٹے سے کہا چھوڑتے کیوں نہیں؟ کون سی زندگی ہے؟ اللہ سے ڈرو، گھروں کو بناؤ، گھروں کو آباد کرو۔ ماں باپ کا کام ہے بڑے کی بچے کی تربیت کریں گے، بیٹے یہ زندگی کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ نبھانا اصل ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بڑی بدقسمتی ہے، بس اوقات میاں بیوی میں آپس میں کچھ مزاج ملے ہوتے ہیں، لیکن تیسرا آدمی آگ لگانا شروع کر دیتا ہے، تیسرا آدمی آگ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرے، کسی کا گھر اجاڑا
تو زندگی بھر اجڑتی رہے گی، زندگی بھر اجڑتی رہے گی. کسی کی بد دعا لگ گئی، کسی مظلوم کی آہ لگ گئی، دنیا تماشا دیکھے گی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بچی سے بھی، بچے سے بھی، اور ان دونوں خاندانوں کے بڑوں سے بھی کہتے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ بہت بڑا ہے. یہ ہو سکتا ہے یہاں تو تم زبان کی بڑی تیز ہو، بڑی ہوشیار ہو، کسی کو پتہ نہ لگنے دے، اور تم نیزے پھینکتی رہو، کسی کا دل جلاتی رہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تمہارے تانے، تمہارے طنز، تمہاری تنقید کسی کا کلیجہ کاٹ رہی ہو، کوئی نہیں سن رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میری بیٹی جوان ہے، بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں اپنی بیٹی دوں. حضرت فرمانے لگے بیٹے یہ دیکھنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو اپنی بیٹی وہاں دینا. اگر مناسبت ہو گئی بہت اچھے طریقے سے رکھے گا، اور اگر مناسبت نہ بھی ہوئی تو کم از کم ظلم تو نہیں کرے گا، ظالم تو نہیں بنے گا. اللہ سے ڈرنا. تو میرے عزیزو، گھر بن جائیں، گھر آباد ہو جائیں، تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ کا خوف کا عادی بنائیں، بچیوں کو بچپن ہی سے خوف کا عادی بنائیں، اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارا دنیا میں جینا خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا دنیا میں جینا اپنے اللہ کو پا لینا ہے. اور اللہ صبر سے بھی ملتا ہے، شکر سے بھی ملتا ہے. چاہتے پوری ہو جائیں، کبھی اللہ اس راستے سے ملتا ہے، کبھی چاہتے ٹوٹنے پر، صبر کرنے پر اللہ اس سے بھی ملتا ہے. زندگی کا مقصود حاصل ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں مل جائے. اپنی بچیوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت ہو تاکہ ان کی طبیعتوں میں صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، شکر ان کی زبانوں پہ آئے. اور میرے عزیزو، اللہ بھی پھر اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے. جب اس چھوٹی موٹی تکلیفوں میں بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اسی آزمائش میں راحت کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے. اللہ میاں کہتا ہے بعض چیزیں تمہیں ناپسند لگتی ہیں نا، لیکن پتہ نہیں اللہ اس کے اندر سے تمہارے لیے کتنی بڑی خیر رکھ دے. وَإِن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ایک چیز کو تمہیں ناپسند لگتی ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی اللہ اس میں خیر رکھی ہے. مزاج کی اچھی نہیں، لیکن بیٹا اولاد اللہ نے جو دی ہے، سبحان اللہ. ہاں، شوہر مزاج کا اچھا نہیں، لیکن اللہ اس کی نسبت سے جو اولاد دے دی وہ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. پتہ نہیں کس کے اندر کیا اللہ نے خیر رکھ دی ہوتی، اللہ نے خیر رکھی ہوتی. تو مسلمانوں کے گھروں کا مزاج تھا گھروں کو بنانا، گھروں کو بنانا، اور حد الامکان گھروں کو آباد رکھنا، ٹوٹنے سے بچانا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑی تعریف فرمائی ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرتا ہے. فرمایا اگر وہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے تو تب بھی اس کے حق میں جھوٹ نہیں، اس لیے کہ وہ میاں بیوی کو ملا رہا. کہ آپ کا میاں تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور آپ کی بیوی تو ہمیشہ آپ کا اچھے انداز سے تذکرہ کرتی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. اور دعائیں تو کرتی نا بھائی، وعلی عباد اللہ الصالحین اہدنا الصراط المستقیم. ہاں، تو اس کے دل میں شوہر کی عظمت ڈال دو اور اس کے دل میں بیوی کی عظمت ڈال دو. یہی سچے خیرخواہ دوست ہیں اور یہی سچی خیرخواہ سہیلیاں ہیں. وہ انسان شیطان نما انسان ہے جو میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے. شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے،
اور اپنے کرندوں سے کارگزاری سنتا ہے. آج تم نے کیا خدمت سر انجام دی ہے. ایک کہتا ہے نمازی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، تلاوت کرنے والے کو تلاوت سے محروم کر دیا، پڑھنے والے کو پڑھائی سے محروم کر دیا. ایک آتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر نفرت ڈال دی، اسے گلا لگا لیتا ہے. تو نے کام کیا، تو نے خدمت سر انجام دی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی میں نفرت نہیں، اب ایک خاندان دوسرا خاندان، ایک فرد ایک خاندان دوسرا خاندان، ایک گھر دوسرا گھر، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، پروپیگنڈا، غیبتیں، بدگمانیاں، نہ جانے کتنی گندگیاں تو نے اس کا آغاز کرا دیا. تو اس شخص کی تعریف ہے اللہ کے ہاں جو میاں بیوی کو ملا دیتا ہے، جوڑ پیدا کر دیتا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دیتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں کہ بیٹے کے دل میں بیوی کی نفرت اور بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت. یہ کون سی زندگی ہے؟ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کے گھر نیکی سے، تقوی سے، صبر شکر سے آباد ہوا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ خوبیاں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما. ہمارے گھروں میں محبت اتفاق کو عام فرما، نفرتوں کو انتشار سے محفوظ فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ایمان والی، محبت والی گھروں کی زندگی نصیب فرما. گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما. مولا کریم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری گندگیوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمیں اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی پیاری محبت نصیب فرما. اے اللہ، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما. بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ، بری زندگی سے، اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما. ہر قسم کی معذوری سے، محتاجگی سے محفوظ فرما. مولا، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم، صحت کے بعد ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ فرما. ایمان کے بعد، ایمان والے ماحول کے بعد مولا اس دولت سے، محرومی سے محفوظ فرما. اے اللہ، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. بچیوں کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. مولا کریم، نوجوانوں کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما. ماں باپ کے لیے اللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما. جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں، ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مولا کریم، ہمارے ملک پہ رحم فرما. اے مولا، جو مسلمانوں کو دین سے، دین سے، اہل مدارس سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اللہ، دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما. ان کی محنتوں کو، قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما. اے اللہ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.